السلام علیکم۔ ایک پرانا قصبہ جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، وہاں ایک لڑکا تھا، ریحان۔ ریحان بہت تجسس کرنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ پوچھتا تھا کیا ہوگا اگر وقت کو پیچھے لے جا سکیں، مستقبل میں جا سکیں۔ لوگ اس کی باتیں سن کر ہنستے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خواب تھا اور دل میں سوال۔ ایک دن ریحان کو ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی گھڑی ملی جو اس کے دادا کے کمرے میں دھول سے بھری کتابوں کے ساتھ پڑی تھی۔ گھڑی عام گھڑی نہیں تھی، اس پر عجیب سی علامات بنی تھی اور اس کے پیچھے لکھا تھا وقت کو قابو کرنا ہے تو دل کو قابو کرنا ہوگا۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا، ریحان نے گھڑی کو زور سے گھمایا۔ اچانک کمرہ روشنی سے بھر گیا اور وہ قصبے کے 50 سال پرانے زمانے میں جا پہنچا۔ وہ حیران تھا۔ گلیوں میں پرانے زمانے کے کپڑے پہنے لوگ، بیل گاڑیاں اور اس کا اپنا دادا ایک نوجوان روپ میں۔ ریحان نے دادا کو دیکھا جو غریبوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد ریحان نے گھڑی کو دوبارہ چلایا۔ اس بار وہ 50 سال آگے جا پہنچا۔ وہ قصبہ بدل چکا تھا، اونچی عمارتیں، اڑتی ہوئی گاڑیاں، مگر لوگ ایک دوسرے سے دور تھے، کوئی رشتوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ ریحان نے اپنے ہی گھر کو دیکھا، مگر اس کے گھر میں ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا یہ کرسی اس کے لیے ہے جو اپنی زندگی وقت ضائع کرتے ہوئے گزر گیا۔ ریحان کا دل کانپ گیا۔ واپس آ کر اس نے گھڑی کو دیکھا۔ گھڑی کے کانٹے رک گئے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں وقت کبھی واپس نہیں آتا، تم جو ہو آج ہو۔ ریحان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے پڑھائی میں محنت کی، دوسروں کی مدد کی اور اپنے قصبے کو بہترین بنانے کی کوشش کی۔ سالوں بعد جب لوگ اس کا ذکر کرتے تو کہتے ریحان نے ہمیں سکھایا کہ وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں، بس خود کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ کل کا انتظار مت کرو، آج کو سنوارو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔